السلام علیکم۔ آج پھر حاضر ہوں اپنے دوستوں کے لیے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تو چلے کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ بہت عرصے پہلے کی بات ہے۔ ڈھولک پور کے گاؤں میں ایک کیفے کے درمیان ایک پرانے کتابوں کی دکان تھی، جہاں راتوں رات ایک جادوئی کتاب نمودار ہوا۔ یہ کتاب اسے پڑھنے والے ہر ایماندار شخص کو انعام دیتی۔ صبح ہوتے ہی لوگ کتابوں کی دکان کی طرف سے گزرنے لگے۔ ایک غریب لڑکی جس کا نام عائشہ تھا، اس کی ایک ہی خواہش تھی کہ کاش اس کے پاس بھی اور بچوں کی طرح کھلونے ہوتے۔ یہاں سے گزرتے وہ سوچ ہی رہی تھی کہ پیچھے سے اسے ایک آواز آ جاتی ہے اور وہ رک جاتی ہے۔ آؤ بچی، میرے پاس آؤ۔ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو کوئی نہیں ہوتا۔ عائشہ کتابوں کی دکان کے اندر جانے لگتی ہے۔ جیسے ہی وہ اندر جا کر دیکھتی ہے تو اسے ایک خوبصورت اور چمکتا ہوا کتاب نظر آتا ہے۔ جیسے ہی کتاب کو دیکھتی ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اسے پڑھوں۔ جیسے ہی کتاب کو کھولتی ہے اس کے اندر اسے ڈھیر سارے کھلونے نظر آتے ہیں۔ پھر وہ یاد کرتی ہے کاش یہ میرے پاس ہوتے اور بولنے لگتی ہے، کاش میرے پاس بھی ایسے کھلونے ہوتے تو میں بھی ان سے کھیلتی اور مزے کرتی۔ خیر میرے پاس تو نہیں ہے۔ بول کر عائشہ کتاب کو بند کر کے جانے لگتی ہے تو اسے ٹیبل کے نیچے کچھ نظر آتا ہے، کھلونوں سے بھرا ایک بکسا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ کتاب جادوئی ہے۔ عائشہ تو خوشی خوشی یہ کتاب لے کر جانے لگتی ہے اور دکان سے باہر نکلتی ہے۔ یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوتا۔ جادوئی کتاب اسی طرح اپنی کرامات دکھاتا رہا اور عرصے بیتتے گئے۔ علی نامی لڑکا جو بہت پریشان تھا، وہ کتابوں کی دکان کے پاس سے گزر رہا تھا۔ علی یہ سوچ رہا تھا کہ آج کے زمانے میں نوکری ملنا تو مشکل کی ہی بات ہے، میری ماں بھی بیمار ہے، کاش میرے پاس ہی کچھ پیسے ہوتے جس سے میں اپنا ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کرتا۔ علی سوچ کر کتابوں کی دکان کے پاس سے گزر رہا تھا تو اچانک اسے ایک آواز آئی، علی ڈرو مت، اندر آؤ، میرے پاس آؤ۔ علی رک گیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ وہ کتابوں کی دکان کے اندر چلا گیا اور دیکھنے لگا تو اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ اچانک اس کی نظر اس جادوئی کتاب پر پڑی۔ علی نے کتاب اٹھایا اور بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ علی کو اس کتاب میں اس کی زندگی سے متعلق کہانیاں دکھیں۔ وہ پڑھ کر انہیں رونے لگا اور اسی دوران علی کی نظر ایک صندوق پر پڑی۔ علی دیکھ کر بولنے لگا، ارے واہ، یہ تو خزانہ ہے رے، ارے واہ، میری ساری مصیبتیں حل ہو گئیں، ارے واہ۔ ارے غریب، اتنا خوش کیوں ہے؟ تیری لوٹری لگ گئی کیا؟ ارے نہیں رے، لوٹری نہیں رے، تجھے پتا ہے ہمارے گاؤں میں ایک کراماتی کتاب آ گئی ہے، اسی نے مجھے یہ سب دیا ہے۔ اچھا، ہاں رے۔ عمران علی کی ساری بات سن کر لالچ میں آ جاتا ہے اور کتابوں کی دکان کے اندر جانے لگتا ہے۔ اے کتاب، مجھے سونا، زیورات، خزانہ سب کچھ چاہیے، ابھی کے ابھی۔ یہ لو بے وقوف بچے، تمہارا انعام۔ آگ لگ گئی، ہاتھ میں آگ لگی، بچاؤ۔ تو پیارے بچوں، ہمیں ہر کام نیک نیت سے کرنی چاہیے، کیونکہ لالچ بری بلا ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس کر ضرور بتانا کہ آپ کو کہانی کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ Thanks for watching. Please like, share and subscribe my YouTube channel.